من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبرهان الرشيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اور سننے کا دل سن سن کے شاد ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم سرکار کا ذکر سن رہے ہیں، اپنے روحانیت میں اضافہ کر رہے ہیں اور ہمارا دل شاد ہو رہا ہے، مسرت آ رہی ہے، دل میں خوشی آ رہی ہے. تو یاد رکھو کہ جو نبی کا ذکر سن کے دنیا میں خوش ہوگا، خدا کی قسم وہ قبر و حشر میں بھی خوش ہوگا انشاءاللہ. جس کو جہاں خوشی مل رہی ہے اس کو قبر میں بھی خوشی ملے گی، میدان حشر میں بھی خوشی ملے گی انشاءاللہ. آج ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. خدا کی قسم یہی تو میدان حشر کا بھی نعرہ ہے کہ وہاں بھی سرکار کی بارگاہ میں یہی کہو گے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. جب سب بھیج دیں گے نا، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس، تو سب بھیج دیں گے نا، تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے یہی کہو گے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو جب وہاں حاضری ہوگی تو ہی جنت کا پروانہ ملے گا. جب تک حاضری دربار مصطفیٰ میں نہ ہو، جب تک حاضری ان کے حضور نہ ہو، ممکن ہی نہیں جنت مل جائے، ممکن نہیں کہ جنت مل جائے. تو الحمدللہ ہم آج بھی انہی کو یاد کر رہے ہیں، میدان حشر میں بھی انہی کو پکار رہے ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. ایسا نہیں زندگی میں بھول گئے، آج وقت آیا تو تکلیف یہی ہے، منائے نہ منائے، یہی تکلیف ہے نا، یہی پریشانی ہے. سجائیں نہ سجائیں، جھنڈا لگائیں نہ لگائیں، گھر سجائیں نہ سجائیں، پتہ نہیں کسی نے منایا نہیں منایا، یہ تکلیفیں چل رہی ہیں. پھر میدان حشر ہوگا نا تو پھر تجھے یہ کچھ یاد نہیں آئے گا، تجھے صرف یہی فکر ہوگی کہ سرکار مل جائے. تو بھاگ رہا ہوگا انہی کی جانب، تو دوڑ رہا ہوگا انہی کی جانب، اور تو وہاں یہی کہہ رہا ہوگا کہ بچائیں گے تو یہی بچائیں گے، اور جب یہ آئیں گے تو ہمیں بچائیں گے، یہ آئیں گے تو ہمیں بچائیں گے. دنیا میں آئے الحمدللہ ہم سب کا ایمان کامل ہو گیا، الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہو گئے. وہ دنیا میں تشریف لائے، ہماری دنیا سجا دی، آخرت سجا دی. میدان حشر میں تشریف لائیں گے، ہماری آخرت کو چار چاند لگا دیں گے، ہمیں آخرت سجا دیں گے. تو ہم ان کی آمد پر خوش ہو رہے ہیں. کن کی آمد پر؟ کہ جب میدان حشر ہوگا نا، جب تکلیف میں مبتلا ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا. سب جانتے ہیں، واقعات کئی دفعہ سنا چکا ہوں. مشکل ترین دور ہے، 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اپنی زندگیوں کے اندازہ لگا لو کتنا بڑا دن ہوگا. 50,000 سال کہنے کو لگ رہا ہے آسان ہے، اور وہ وقت جب مشکل آ جائے تو چھوٹا وقت بھی بڑا ہو جاتا ہے. کسی پہ تکلیف آ جائے نا تو وہ وقت خود بخود ہی بڑا ہو جاتا ہے، گزر کے ہی نہیں دیتا. اب میدان حشر میں جو تکالیف ہوں گی، جس کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، وہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو جب عاشقان مصطفیٰ ان تکالیف میں مبتلا ہو کر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کریں گے،
تو خدا کی قسم وہ خوشی ملے گی کہ تم بتا نہیں سکتے، بے شک وہ خوشی ملے گی۔ تو الحمدللہ سنی یہاں بھی ان کی آمد پر خوش ہے، وہاں بھی ان کی آمد پر خوش ہو رہا ہے۔ یہاں بھی خوش ہے، وہاں بھی خوش ہوگا۔ جو یہاں چل رہے ہیں وہاں بھی چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ نار میں بھی جا کر جلیں گے۔ یہاں بھی جل رہے ہیں، وہاں بھی جلیں گے، اور نار میں جا کر جلتے رہیں گے، کیونکہ جلنے والوں کا کام تو جلنا ہی ہے، اور جلنے کا تعلق آگ سے ہے، خوشیوں کا تعلق جنت سے ہے۔ بات سمجھنا، مسرتیں کہاں پہ ہیں؟ جنت میں۔ خوشیاں کہاں پہ ہیں؟ جنت میں۔ راحتیں کہاں پہ ہیں؟ جنت میں۔ اطمینان کہاں پر ہے؟ جنت میں۔ سکون کہاں پر ہے؟ جنت میں۔ نعمتیں کہاں پر ہیں؟ جنت میں۔ یہ سب چیزیں جنت میں ہیں، تو ہم سب اس کو آج بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ راحت حضور کے ذکر سے ہمیں آج بھی مل رہی ہے، سکون آج بھی مل رہا ہے۔ تو جو سکون والے ہیں وہ سکون میں رہیں گے، جو جلنے والے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ الحمدللہ ماں کریم کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اپنے والدین، دوست، احباب، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے نام پر، آپ کی ناموس پہ سب قربان کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ خالی جذبہ رکھتے نہیں، موقع آنے پر کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ کہنے والی جماعت دوسری جن کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہتے بہت ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ سنی ڈنکی کی چوٹ پر میلاد بھی مناتا ہے اور کر کے بھی دکھاتا ہے، الحمدللہ جب موقع آئے۔ تو یاد رکھو ہم سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، اور جس سے محبت کی جائے اس کی آمد پہ خوشی منائی جاتی ہے، غم؟ جب بتائیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی آمد پہ خوشی منائیں گے، غم منائیں گے؟ خوشی منائیں گے۔ آپ کو خبر ملے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں، خبر ملے پیر صاحب آپ کے غریب خانے کا تشریف فرما ہو رہا ہے، آپ کی خوشی کا وہ عالم ہوگا کہ بیان سے باہر۔ لوگوں کو بتاتے پھرو گے میرے پیر و مرشد فلاں ہستی تشریف لا رہے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دے گے کہ آؤ ولی کا دیدار کر لو۔ مجھے بتاؤ کہ کتنی خوشی ہے اپنے چاہنے والوں کے آنے کی، بلکہ جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، شادی کو کئی سال گزری ہے، 10 سال گزر گئے، آپ ایسے آدمی سے ملیے گا 10 سال بعد جب اولاد ہوئی ہو تو اس سے پوچھنا خوشی کتنی، حقیقت بتا رہا ہوں، اس سے پوچھنا خوشی کتنی ہوئی۔ ایسی ہزاروں اولادیں، کروڑوں اولادیں بھی ہو جائیں، ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے سرکار کی آمد کرنے خوشی ہوتی۔ بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو ہمیں خوشی سرکار کے آنے پر ہوئی ہے، تو جن کے آنے پر خوشی ہوئی ہے اسی خوشی کا اظہار ہم گھروں کو سجا کر، گھروں پہ جھنڈے لگا کر خوشیاں منا کر کر رہے ہیں۔ محفل میلاد منا کر ہم اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمہیں نہیں ملے اس لیے تم خوش نہیں ہو، ہمیں ملے ہیں اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ سرکار ہمارے ہیں تو خوشی بھی ہم ہی منائیں گے۔ بے شک۔ جنت کس کی؟ ہماری۔ جنت ہماری۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کے مالک کون؟ حضور۔ جنت کے مالک کون؟ حضور۔ اور حضور نے جنت کے مالک ہے نا، دیکھو جنت کے مالک ہے، ان کو اختیار ہے، اسی لیے جنت کے مالک نے مردوں کا سردار حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بنا دیا کہ میرے یہ نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو میری بیٹی فاطمہ ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مالک ہے نا۔ تو یاد رکھو کہ سرکار مالک ہے، تو مالک سے محبت نہ کر، تو مالک کا ذکر نہ کر، ان کی خوشی نہ منا، تجھے جنت کا ٹکٹ ملے گا ہی، ٹکٹ تو دور، خوشبو نہیں ملے گی۔ حقیقت بتا رہا ہوں، خوشبو، ایسی خوشبو جو ہزاروں میل دور سے سونگنے کو مل جائے، اور اتنی حسین خوشبو کہ 1000 میل دور سے بھی اس خوشبو کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک۔ ان کو وہ خوشبو نصیب نہیں ہوئی کہ جو حضور کی آمد کی خوشی میں خوش نہ ہو۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے، گھر میں کسی چاہنے والے کی آمد کا ہو جائے، تو پکوان بھی بنائے جا رہے ہیں،
اچھے سے اچھا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، کسی کی شادی یاد نہیں آ رہی. لائٹیں لگانے پر میسج چلاتے ہیں کہ حضور لائٹیں لگائیں گے اتنے میں گھر کی شادی ہو جائے گی. ابے بھائی تو یہ جو جس موبائل سے تو نے یہ پوسٹ لگائی ہے وہ 20,000 سے اوپر کا ہے، اور یہ لائٹ 1000 کی بھی نہیں ہے، 500-600 روپے کی لائٹ ہے. یہ 20,000 کا موبائل بیچ کے شادی کیوں نہیں کراتا؟ سستے موبائل میں تیرا گزارا ہو سکتا ہے. 2,000 والا لے لے، 18,000 تیرے گھر میں کتنے موبائل ہیں؟ ایک غریب عورت کا جہیز بن جائے گا، غریب بچی کا. بنا کرتے موبائل کے وقت یاد نہیں آتا. گاڑی سے اترتے ہیں ان کے مولانا، جس گاڑی سے اترتے ہیں 50-50 60-60 لاکھ کی کئی بیٹیوں کے گھر بن جائیں، اس وقت یاد نہیں آتا مولانا کو بلاتے وقت. اور جب یہ اپنے اجتماعات کرتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ختم بخاری پہ لاکھوں خرچ ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ یاد نہیں آتا. مگر جہاں عاشقوں نے آقا کی خوشی میں گھر کو سجا لیا، چند 100 روپے کی لائٹیں لگا لی، 1000 روپے کی نہیں جاتی بات، چند 100 روپے کی لائٹیں لگا لی، ان کو شادیاں یاد آنے لگتی ہیں. ان سے پوچھو تو نے کتنی کرائی ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں ہمارا ادارہ سلانی ویلفیئر ہے، ہزاروں شادیاں کرواتا ہے. کون دیتا ہے؟ ہم سنی دیتے ہیں پیسے. الحمدللہ. ہم ایسا نہیں کہ لائٹ لگا کے شادیاں بھول جاتے ہیں. تم تو صرف کہتے رہتے ہو لائٹ لگائی شادی نہیں کی، ہم لائٹیں بھی لگاتے ہیں شادیاں بھی کراتے ہیں. الحمدللہ. حقیقت دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ ہم یہ کام کریں تو وہ چھوڑ دیں، وہ کریں تو وہ چھوڑ دیں. سنی ایسا عاشق ہے حضور کی ہر سنت پر عمل کرتا. الحمدللہ. غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ لائٹ لگا لی تو غریب